الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کھلی نشانیاں. بس تم میں سے جو کوئی شخص اس مہینے کو پا لے وہ اس کے روزے رکھے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا. اور اس لیے بھی کہ تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. صدق اللہ العظیم. رمضان کا مہینہ بہت ساری برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں لے کر آتا ہے. ماحول بدلا ہوا ہوتا ہے، نفسیاتی کیفیات بدلی بھی ہوتی ہیں، اور کیوں نہ بدلیں. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے سرکش جن، اللہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. اللہ، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں، جہنم کے سارے دروازے بند ہوں تو جنتی ماحول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس لیے سب لوگوں کا دل، نفسیاتی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ مسجدوں کو کھنچے چلے آتے ہیں، دل اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، برائی سے بچنے کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، اور ایک خاص کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ ہے اللہ کا مہینہ رمضان. پھر اس کے اندر ثواب کے جو پیمانے ہیں وہ بھی بدل دیے جاتے ہیں، اجر بھی زیادہ ملتا ہے. ایک ایک چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں 2 کام بہت خصوصیت کے ساتھ کرتے تھے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت بہت زیادہ کرتے. حدیث میں آتا ہے کان اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے. اور پھر رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کان اجود من الريح المرسلہ، آپ تیز چلنے والی ہوا یعنی تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی 1 منٹ نہیں جیسے کوئی بندہ چین سے بیٹھتا، ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو دیے چلا جاتا. یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا کام آپ یہ کرتے تھے کہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. معمول اس لیے تھا کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا اس وقت تک، یعنی ظاہر ہے قرآن تو تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کو تقریباً 23 برس لگے ہیں، 22 سال 5 مہینے اور 22 دن قرآن کو نازل ہونے میں لگے ہیں. لیکن جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا مطلب ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا. بہرحال یہ جو پورا عرصہ ہے، یہ پورے کا پورا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو، رمضان کی راتوں کو قرآن سنایا کرتے تھے. لیکن کس کو سناتے تھے؟ مقتدیوں کو نہیں، مسجد میں آ کے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے.
کانا یعرض علی جبریل، کانا یعرض الکتاب علی جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، اور جب صبح ہو جاتی رات پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش جتنا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا وہ قرآن سناتے اور صبح اٹھ کے سارے دن میں سخاوت کرتے. اور یہ احادیث میں جہاں کہیں قرآن کے اس پیش کرنے کا اور قرآن کے دور کا ذکر ہے اس میں ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ذکر. گویا رمضان کے ساتھ قرآن کے ان دونوں، ایک قرآن پڑھنے کا اور قرآن کے اس حکم کا کہ موت آنے سے پہلے پہلے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. دیکھیں موت آنے سے پہلے پہلے جتنا خرچ کرنا ہے کر. جب موت آ گئی نا، اللہ اکبر، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت آ گئی تو پھر آدمی خواہش کرے گا، پوری تو نہیں ہونی، خواہش کرے گا کہ یا اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دے، تھوڑی سی موت تھوڑی سی مؤخر کر دے، تھوڑا سا موقع اور دے دے. فَأَصْطَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ میں صدقہ کر کے ساری چیزیں صدقہ کر دوں گا تاکہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں. اللہ خواہش کرے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ایک لمحہ بھر تاخیر نہیں کرتا. یہ اللہ کا قانون. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر زیادہ اور باقی اپنی پوری حیات طیبہ میں کان اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے. کوئی چیز آتی تھی جب تک آپ صدقہ نہیں کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اپنی طبیعت میں اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا تھا. جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ایک دن ہم نے نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھاگ کے دوڑ کے جلدی جلدی لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے آپ گھر کو تشریف لے. ہم سب کو تشویش ہوئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ. ایسے پہلے تو کبھی نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو بڑے اطمینان سے تشریف فرما ہوتے تھے. تو دوڑ کے آپ گھر کو چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے، بڑے اطمینان سے آپ آ رہے تھے. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آپ نے ایسے کبھی نہیں کیا، آج کیا مسئلہ ہو؟ فرمایا کہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی سونے کی گھر میں پڑی رہ گئی تھی جو میں صدقہ نہیں کر سکا تھا، اور مجھے نماز میں یاد آیا کہ وہ گھر میں پڑی ہے تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ گھر میں پڑی رہ جائے اور میری موت واقع ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. اس لیے میں نماز کے فارغ ہو کے جلدی جلدی گیا ہوں تو الحمدللہ اب صدقہ کر لیا اب اطمینان سے. اللہ، یہ دن کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. اور رات کی کیفیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے جبریل علیہ السلام. جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا آپ قرآن سناتے. اور صرف سناتے نہیں تھے، آپ جبریل سے سنتے بھی تھے. اس کو کہتے ہیں قراء کی زبان میں دور کرنا، تدارس، کانا یدارس، مدارسہ کرنا. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو سنائے، دوسرا پہلے کو سنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور یہ پورا مہینہ یہی کام چلتا رہتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے. ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. اللہ اکبر. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، مسلم کی بھی اور باقی کتابوں میں بھی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا اس رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا قرآن. 2 دفعہ، یعنی 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور 2 دفعہ جبریل علیہ السلام کا سنا. اللہ اکبر. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ قرآن ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے اس رمضان کا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہے.
نازل بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور یہ جو تعارف ہے نا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، یہ تعارف قرآن کا نہیں ہے، یہ تعارف رمضان کا ہے. یعنی قرآن کی وجہ سے رمضان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور یہ ساری فضیلتیں جو رمضان کی جتنی ہم دیکھتے ہیں، سعادتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہیں، مختلف مظاہر ہیں، الحمدللہ یہ سارے کے سارے قرآن کی وجہ سے. اور یہ ایک گہرا تعلق ہے، قرآن نازل بھی اسی میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک خاص رات ہے، اور وہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے. اس رات یہ قرآن کا نزول شروع ہوا، آسمان دنیا پر آ گیا، پھر اس کے بعد اس کا آغاز ہو گیا. ایک حدیث ہے، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی. یعنی صرف قرآن نہیں رمضان میں نازل ہوا، ساری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم، وہ پہلی رمضان کو نازل ہوئے. اللہ اکبر. جو تورات نازل ہوئی تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب رمضان کے 6 دن گزر چکے تھے، گویا 7ویں رمضان کو نازل ہوئی. اور انجیل نازل ہوئی جب 13 رمضان گزر چکے تھے، یعنی 13 دن رمضان کے گزر چکے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح جو تورات نازل ہوئی تو اس وقت نازل ہوئی جب 18 دن گزر چکے تھے. یعنی رمضان کی ہی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، اور قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اور صحف ابراہیم بھی اسی میں نازل ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو خاص فضیلت عطا فرمائی. اس اعتبار سے رمضان اور قرآن کا ایک تعلق بنتا ہے. اور وہ کیا تعلق ہے؟ اس کی کئی بنیادیں ہیں. رمضان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق، اس کی کئی بنیادیں. وہی کام جو اللہ کا قرآن کرتا ہے، وہی کام روزہ بھی کرتا ہے. کہ اللہ کریم نے ان دونوں کے ساتھ تعلق، خاص تعلق بنایا. روزے کا حکم یہاں پہ آیا سورہ بقرہ میں ہی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو روزے رکھا کرو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور میں نے عرض کیا تھا، اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ دل کے احساس کا نام. گویا روزہ رکھنے سے احساس پیدا ہوتا ہے، دل کے احساس کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساس ہوتا ہے. احساس کیا ہے؟ احساس یہ ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے، رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. پھر اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکے، اور اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. جب یہ احساس دل میں آ گیا تو یہ احساس تقوی کا احساس. اچھا، لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے یہ احساس بڑھ جائے گا. جتنے روزے رکھتے جاؤ یہ احساس بڑھتا جائے گا. اور یہ جو فرض روزے ہیں ان کا تو خیر حساب کتاب ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وَإِن كُنتُم وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، کسی دقت والا سفر ہے، تو وہ بعد میں روزے رکھ لے، گنتی بعد میں پوری کر لے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر.
اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ نے آسانی ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. وگرنہ جو ایک روزہ کسی نے چھوڑ دیا نا، ترک کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی اگر روزے رکھتا رہے، حالانکہ ساری زندگی روزے رکھنا ممکن نہیں، فرمایا وَإِن صَامَهُ، اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو رمضان کے ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہوتا. ساری زندگی کے روزے بھی کوئی شخص رکھ لے پھر بھی خسارہ پورا نہیں ہوتا، ویسے رکھ ہی نہیں سکتا. اندازہ کر لیجئے کتنا قیمتی ہے اور کتنا یہ تقوی کا ذریعہ ہے. تو جو نفلی روزہ ہوتا ہے نا، عام نفلی روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفلی روزہ کوئی شخص رکھتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے 70 سال کی مسافت ہو. 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ایک روزے کے بدلے میں. اور اندازہ کیجئے یہ تو وہ نفلی روزے کی بات ہے، یہاں فرضی روزے کی بات ہے. تو یہ روزہ جو ہے یہ تقوی پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ. ساری عبادات، سارا کا سارا دین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ساری کی ساری عبادات وہ تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. پورا کا پورا دین انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. نماز بھی تقوی پیدا کرتی ہے، روزہ بھی تقوی پیدا کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی، ہر چیز. کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اب جب نیکی کریں، نیکی صرف وہ نہیں ہوتی جو کرنے والی نیکی ہے، نیکی وہ بھی ہوتی ہے جو گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. اگر آپ کو یہ ایک گناہ سے اللہ کے لیے بچ جائیں جس کا کوئی گواہ نہ ہو، گواہ صرف اللہ ہے، سب سے اچھی عمدہ نیکی تو وہی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. آپ کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہو. آپ کوئی ایسی نیکی کر کے دیکھیں، کبھی کسی برائی سے بچ کے دیکھیں جس میں آپ کو کوئی اور وجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے خوف سے بچیں. پھر آپ اپنی عبادت کی لذت دیکھیں، پھر اپنی عبادت کا لطف دیکھیں، پھر اپنی قلب کی کیفیات دیکھیں. اللہ کریم نے ایک ایسا شاندار نظام بنایا ہوا. تو لعلکم تتقون، ہر چیز تقوی پیدا کرتی ہے، لیکن جتنا تقوی روزہ پیدا کرتا ہے اتنی کوئی اور چیز پیدا کرتا ہے. یہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ. ساری تعلیمات تو قرآن دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن فرمایا ابتدا میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، آغاز یہاں سے. قرآن کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے، رمضان کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ ہے، اور اللہ کے قرآن کا تعلق بھی تقوی کے ساتھ. یہ بنیاد ہے. ھدی للمتقین، جس کا دل وہ احساس رکھتا ہوگا اس کے لیے قرآن ہدایت دیتا. اگر وہ احساس نہیں ہے تو قرآن سے گویا وہ ہدایت نہیں ملتی. ہو سکتا ہے رستہ دکھا دے قرآن، رستہ تو وہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن منزل مقصود پہ سب کو نہیں پہنچاتا. اس کو پہنچاتا ہے جس کے دل میں وہ احساس ہو. تو اس تڑپ کے ساتھ قرآن پڑھیے کہ اللہ میرا رستہ گم ہو گیا، اللہ میں بھٹک گیا، اللہ میں نیکیوں میں بہت پیچھے رہ گیا، اللہ میں برائیوں میں پھنس گیا، اللہ میرا اکاؤنٹ بیلنس ٹھیک نہیں رہا، اللہ میرے معاملات ٹھیک نہیں رہے. تو یہ احساس رکھ کے جب قرآن پڑھیں گے تو ھدی للمتقین، اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے ان لوگوں کو جو دل میں یہ تقوی والا احساس رکھتے ہیں. لہذا بنیاد قرآن اور رمضان کے تعلق کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ تقوی تو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات قرآن سناتے رہتے ہیں، سنتے اور سناتے رہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ. صحابہ کرام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن نماز پڑھائی ہے، طریقہ بتا دیا ہمیں.
اللہ طریقہ بتا دیا کہ باجماعت نماز بھی ہو سکتی ہے، کسی نے کرنی ہو تو باجماعت نماز کر سکتے ہیں، طریقہ بتا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات، رمضان کی 23ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانی شروع کر دی، نفلوں کی قیام اللیل کروایا۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے، با جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا۔ صحابی کہتے ہیں 1/3 رات گزر گئی، پھر اس کے بعد 24ویں رات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد واپس تشریف ہی نہیں لائے۔ پھر 25ویں رات آئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، پھر آپ نے پھر جماعت کروائی۔ اب اندازہ کیجئے، مسجد نبوی ہو، حرم مدنی، اور قرآن پڑھنے والے اور امامت کرانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو کیا لطف ہوگا۔ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ آدھی رات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، آدھی رات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکمل کر دیا۔ صحابی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا تھا کہ آپ ہمیں لو نفلتنا، مجھے دل کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ساری رات اس سے زیادہ قرآن سناتے، میرا دل کرتا تھا اس سے زیادہ نماز پڑھاتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا شوق دیکھا کہ یہ تو اور قیام کرنے کے لیے ان کا دل کر رہا ہے، تو فرمایا سنو، اللہ کی طرف سے رعایتیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں۔ فرمایا انہ من قام مع الامام، سن لیجئے، انفرادی جنہوں نے پچھلی رات قیام کرنا ہوتا ہے کرتے رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری، آپ کا ان لوگوں کے بارے میں اجر کا اعلان جو باجماعت پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام، جو امام کے پیچھے قیام اللیل کرتا ہے، حتی ینصرف، اس وقت تک پیچھے کھڑا رہتا ہے جب تک امام مصلی سے ہٹ نہیں جاتا۔ تو امام مصلی سے ہٹا ہے نا، وہ تو نہیں ہٹا، وہ تو کھڑا تھا۔ امام مصلی سے ہٹا ہے، جب تک امام نہیں ہٹتا وہ پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں لکھ دیتے۔ لہذا اگر یہ 1/3 رات ہوئی ہے یا آدھی رات ہوئی ہے، یا آپ نے تھوڑا پڑھا ہے یا زیادہ، حتی ینصرف الامام، امام کے مصلی سے ہٹنے تک اگر آپ پیچھے کھڑے رہے تو پوری رات کے قیام کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہ اکثر ہمارے جو رات کو قیام کرنے والے، جس کو آج کل عرف عام میں ہے تو قیام اللیل ہی، عرف عام میں اس کو تراویح کہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تراویح پڑھنے کے بعد وتر چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں وتر پچھلی رات پڑھیں، وہ وتر چھوڑتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پچھلی رات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، پچھلی رات کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن وہ جب امام اگر مصلی پہ ابھی کھڑا ہے اور یہ پیچھے سے ہٹ گئے ہیں تو وہ جو پوری رات قیام والا جو کام ہے اس سے، اس اجر سے یہ محروم رہ گئے۔ لہذا اگر تو امام ایسا کام کرتا ہے، بعض اوقات امام جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے وتر پڑھانے کے لیے، پھر آپ اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر خیر ہے، پھر آپ کو قیام کا ثواب مل گیا۔ آپ دیکھ لیں حرم مکی اور حرم مدنی میں بھی وہ 10 نوافل پڑھانے کے بعد امام بدل جاتا ہے تاکہ لوگ جو ترک کرنا چاہیں ان کو پوری رات کا قیام کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، جب تک امام مصلی سے ہٹ جاتا ہے اس وقت تک پیچھے کھڑا رہتا ہے، فرمایا اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر 27ویں رات آئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے پھر قرآن پڑھایا، اور اتنا پڑھایا، اتنا پڑھا، یعنی اتنے آپ نے نوافل پڑھائے
صحابی کہتا ہے کہ ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ ہماری سحری ضائع ہو جائے گی، آج سحری نکل جائے گی، سحری گزر جائے گی ہم نوافل میں، یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لمبا قیام تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 29ویں رات کو ہم سارے انتظار کرتے رہے، مسجد بھری رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف ہی نہیں لائے۔ ہم نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات انتظار کرتے رہے، آپ تشریف نہیں لائے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں آیا تاکہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یہ نفل رہے، ہے ثواب اور اجر، لیکن یہ نفل رہے، کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن اور رمضان کا تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، پوری رات دور کرتے ہیں، اور جب صحابہ کے ساتھ قیام فرمایا تو پوری رات تک قیام فرمایا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن اور رمضان کا تعلق کیا۔ دوسری بنیاد جو قرآن اور رمضان کے تعلق کی ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ جتنا قرب انسان کو قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اگر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وہی رحیم ہے، وہی رحمان ہے، اور اس کے 99 صفاتی نام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس کی صفات اس پوری دھرتی کے درخت قلمیں بن جائیں، اس پوری دھرتی کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نظر وہ آتا نہیں ہے، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نظر وہ آتا نہیں، قرب ہم نے حاصل کرنا ہے، کیا کریں؟ اس کا طریقہ اللہ کا قرآن ہے۔ جس کا دل کرے، یہ حدیث تو ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے، کہ جس کا دل کرے نا کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جس کا دل کرے کہ میں اپنے رب سے، اللہ من یرید من احب ان یحدث ربہ، بیٹھے بیٹھے دل کر پڑا میں اپنے اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، فلیقرأ القرآن، قرآن پڑھنا شروع کر دے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی باتیں سننی شروع کر دی۔ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے گفتگو شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ۔ یہ قرآن رسی ہے، جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑے، کیونکہ یہ رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اور فرمایا جس نے فتمسکو، فرمایا اس سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گارنٹیاں ملیں گی۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، قرآن سے جڑ گیا، اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور جس کو یہ قرب حاصل ہو گیا اس کو 2 گارنٹیاں ہیں۔ فرمایا وَلَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ گے تو 2 گارنٹیاں یہ ہیں کہ ایک تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا کبھی برباد نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے، اور کبھی برباد نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل جاتی ہے، اللہ کا قرب دیتا۔ دوسری طرف روزہ ہے، اندازہ کیجئے، قرآن پڑھنا ہے، عمل تو لکھنے والوں نے لکھنا ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ فرشتوں نے لکھنا ہے جو کندھے پہ بیٹھے، اور اس کا پھر اجر ایک مقرر ہے۔ جب فرشتے لکھتے ہیں تو ہر عمل کا اس کے ساتھ اجر مقرر ہے، نماز کا یہ اجر ہے، روزے کا یہ اجر ہے، فلاں چیز کا یہ اجر ہے، ہر چیز کا اجر مقرر۔ اللہ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، مقرر ہے نا، وہ روزے داروں کے لیے مقرر ہے۔ اور وہاں جب یعنی جنت کے دروازوں کی جو ڈسکرپشنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، فرمایا کہ اس میں یہ دروازہ ہوگا، یہ دروازہ ہوگا، 8 دروازے ہیں،
مختلف قسم کے دروازے، نماز والوں کو ایک طرف بلایا جا رہا ہوگا، روزے والوں کو ایک طرف بلایا جا رہا ہوگا، حج والوں کو بلایا جا رہا ہوگا، سارے اہل ایمان کو مختلف دروازوں کی طرف بلایا جا رہا ہوگا۔ فرمایا ایک ہستی ایسی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا، اور وہ ابوبکر صدیق ہوں گے۔ سارے دروازوں سے آ جاؤ، سبحان اللہ، جس سے مرضی داخل ہو، اللہ مقرر ہے۔ لیکن فرمایا حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روزے کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا اجر کچھ نہ لکھو، الصوم لی، یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں تو چلتے پھرتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، تو جو میرا اس کا معاملہ ہے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ تو فرمایا تم ایسے کرو، اس کا الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں خود دے لوں گا، بس لکھ لو کہ یہ روزے دار ہے، باقی یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں خود ہی اس کی جزا دے لوں۔ گویا روزہ بھی اللہ کے قرب کا، بلکہ اس حدیث کو، اس کا اعراب یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود، رب کریم خود فرماتا ہے جل جلالہ، میں خود اس کی جزا ہوں۔ گویا جس طرح قرآن اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اسی طرح روزہ بھی اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ ھذا القیاس، اللہ نے قرآن اور رمضان کا تعلق بنایا ہے۔ رمضان میں ہم موجود ہیں، اگر قرآن سے ہم روگردانی کریں گے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، یہ جو قرآن ہے نا یہ سفارش کرتا ہے، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں بحث کرتا ہے اور اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو آگے رکھ کے اس کے پیچھے چل پڑا، فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ومن جعلہ خلفہ، جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا، ساقہ الی النار، یہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ، لہذا سن لیجئے، القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا آپ کے حق میں دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے، یہ اللہ کے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے رمضان، اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو اس میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیجیے۔ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے، ہمیں قرآن سے تعلق بنانے کے لیے موقع ملا ہے، ہم قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بنا لیں اس مہینے کے اندر جو پوری زندگی چلتا رہے اور قیامت والے دن قرآن ہمارا سفارش کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔